جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہیں خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہو لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ جب خاموشی وجود میں اترتی ہے تو انسان چاہتے ہوئے بھی گفتگو نہیں کر پاتا۔ انسان خود سے خاموشی نہیں اوڑھتا، حالات واقعات چپ کروا دیتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ بابا جی مسلسل سکون کیوں نہیں ملتا؟ بابا جی نے کہا، پتر سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ جب کسی سے بات کرنے میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جائیں آپ کی بربادی بہت قریب ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے رات کو اکیلے لیٹ کر اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں؟ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ حساس ہونا بھی خود پر عذاب ہی ہے۔ ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ جن سے محبت بے حساب ہوتی ہے نا، ان سے نفرت بھی کمال ہوتی ہے۔ کچھ دوست تھے جو بھول گئے مجھے، وہم اب بھی ہے کہ وہ دوست تھے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ دو محبت کرنے والوں میں سے اگر ایک آنسوؤں سے منہ دھونے لگ جائے تو دوسرے کو محبت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ اذیت کیا ہوگی کہ اسے ایک بزدل مرد سے محبت ہو جائے۔
جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ عورت کو بد کردار کہنے والا مرد تنہائی میں جب ہوس پوری کرنی ہو تو پاؤں تک چومتا ہے۔ جب کھونے کی عادت سی ہو جائے پھر چیزوں کو کھو جانے، یادوں کے مٹ جانے اور لوگوں کے چلے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر آپ تنہا کیسے ہوئے؟ آپ کسی کی محبت میں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو آپ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور آپ تھک ہار کر واپس آتے ہیں، اس وقت بھی آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو محبت کرنے کے قابل نہیں سمجھتے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی ختم ہو گئی، جب آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، آپ کو کوئی تھامے گا نہیں، تب بھی اللہ آپ کو تھام لیتا ہے، آپ کو سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے بہت عزیز ہیں۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑ رہا ہو جس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر بات پر دل الگ سی تان پڑ درکتا ہو، تو یہ بچھڑنا قیامت کا عالم ہوتا ہے۔ تب انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج کل کے لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے قابل ہیں۔